أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بڑی وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے تذکرہ آخرت کے اوپر یقین جو ہے، جو ہمارے بنیادی عقیدوں کے اندر سے عقیدہ ہے۔ توحید کے اوپر بات ہوئی، پھر رسالت کے اوپر بات ہوئی، پھر آخرت کے اوپر بات ہوئی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے ایک اور نیا مضمون اور ایک نئی بات شروع کی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اب آخری جو ہے 5 رکوع باقی ہے، آخری 5 رکوع کے اندر جو شروع کے 4 رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مالی احکامات بیان کیے ہیں کہ مال اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کیا جائے، اس پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں، وہ مال اللہ کی بارگاہ میں کن شرائط کی بنا پر قبول ہوگا اور کن چیزوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے سود کے احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں، جیسا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری جان ہم نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ خرید لینے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا ہے، اور جو جان ہمارے پاس ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، لیکن مال ہم بھی استعمال کر رہے ہیں اور جان کا استعمال بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ چیز جنت کے بدلے میں لینے کے بعد دوبارہ بندوں کو واپس دے دی۔ اس لیے کہ جان نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ مال چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، ہزاروں لاکھوں روپیے انسان کے پاس کیوں نہ ہو، یہ میرا اپنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت کے طور پر مجھے سونپا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اسی مال کے احکامات اور شرائط بیان کر رہے ہیں، اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو مال کے شرائط بیان کیے گئے ہیں خرچ کرنے کے،
اگر ان شرائط پر صحیح طریقے سے عمل ہو جائے جیسا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، تو حکومتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے معاشی نظام جو ہے درست ہو سکتا ہے، جس کو انگریزی کے الفاظ میں کہا جاتا ہے اکنامک سسٹم۔ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں اکنامک سسٹم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اس جگہ پر جمع کی جائے، صدقات اس جگہ پر جمع کیے جائے اور مستحقین تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صرف اس ایک جگہ کے اوپر سارے مالی احکام نہیں بیان کر دیے، کچھ شرائط بیان کیے ہیں۔ اگر یہ کچھ شرائط پر ہی جو ہے عمل ہو جائے امت کی جو ہے معاشرے کے اندر، تو معاشی نظام درست ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ امت کا مال، امت کا پیسہ جو ہے غلط جگہوں پر لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشی نظام کے اندر گڑبڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کی ایک عجیب مثال بیان کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، اس کے اوپر ابار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو مال کے خرچ کرنے کی ترغیب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارا ہے ہی نہیں، ترغیب کی کیا ضرورت؟ بھئی ترغیب تو خرچ کرنے کی اس کو دی جائے کہ وہ اس کا مالک ہو، ہم تو مالک ہیں ہی نہیں، ہم کو تو وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کھا کر ختم کر دے اور پہن کر پرانا کر دے، اور تیسرا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت ایک تو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی جو ہے رحم کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں، اور طبعی طور پر نیچر میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے دل کے اندر سے مال کی محبت ہمیشہ کے لیے نکال لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ترغیب اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان کے دل کے احوال جانتا ہوں، ان کے جیب کے اندر سے کس طرح مال نکلوانا ہے یہ اللہ رب العزت اس کی حکمتیں جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو مثال کی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ صرف حکم کرتے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ مال خرچ کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، ایسا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، اور مثال بھی بڑی عجیب دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی مثال ہے۔ گندم کی مثال دی ہے، گندم کے دانے کی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب سمجھ لیں، اللہ کے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ علماء نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے کہ ہر خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ہر بھلائی کے کام میں، چاہے کہ آپ کسی غریب کو دیں، چاہے آپ کسی مسکین کو دیں، چاہے آپ پڑوسی کو دیں، چاہے آپ جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، یہ ہر خیر کے کام اللہ کے راستے کے اندر گنے جائیں گے۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کا راستہ ہے۔ جو کفار مشرکین سے جو جنگ ہوتی ہے، جدال ہوتا ہے، قتل و قتال ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے مراد یہ جہاد ہے۔
لیکن زیادہ تر علماء نے اس کو عموم کے اوپر بیان کیا ہے کہ ہر بھلائی کے کام میں، ہر وہ کام جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہو وہاں پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ مانا جائے گا. چاہے آدمی پھر مسجد میں دے دے، چاہے آدمی پھر مدرسے میں دے دے، ہر وہ کام جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ اللہ کا راستہ ہے. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کیسی ہے؟ اس دانے جیسی ہے، اس دانے جیسی. اب حبتن گیہوں کا دانہ. اب یہاں پر جو ہے ہم آگے بیان کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے. تو فرمایا کہ اس دانے جیسی ہے کہ ایک دانہ کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ ڈالتا ہے اور ایک دانہ ڈالنے کے بعد 7 بالیاں باہر نکلتی ہے. 7 بالیاں باہر نکلتی، جس کو ہماری زبان میں اگر آسان زبان میں کہا جاتا ہے کمپل، وہ 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 7 بالیوں میں کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دانہ ایک ڈالا لیکن اس کے بدلے میں کتنے نکلے؟ 700 دانے نکلے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اسی طرح کی کہ 1 روپیہ دیا، 1 درہم دیا، 1 پیسہ دیا، لیکن اللہ رب العزت ثواب کتنا دیتے ہیں؟ 700. اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اتنا ثواب 1 روپیے کے اوپر ملتا ہے. لیکن یہاں پر جب علماء نے بیان کیا کہ یہ جہاد والی بات ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد میں 1 روپیہ دے دے، اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے، وہ جہاد میں نہیں گیا، تو اس کو یہ ثواب ملے گا، یعنی 700 گنا بڑھا کر اس کو دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص خود اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا بھی اور اس نے مال خرچ کیا بھی، تو اس کو 700 نہیں بلکہ 7 لاکھ گنا اس کو ثواب دیا جائے گا، 1 روپیہ اور 1 درہم اور 1 پیسہ صدقہ کرنے کے اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے، علماء نے کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ 1 نیکی کرو گے تو تم کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 1 نیکی کرنے پر، یہ قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے، 1 نیکی کرنے پر تم کو 10 گنا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، 10 گنا نہیں بلکہ اور زیادہ دے. تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو ثواب جتنا چاہے بڑھا کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی میری امت کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتار دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 700 گنا تک بڑھا دیا جاؤ. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ 700 یوں نہیں کہ بس 700 کے اوپر اللہ نے بس کر دیا، 700 کے اوپر بس نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن کس کے لیے بڑھاتے جاتے ہیں آگے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر دانے کی مثال کیوں دی گئی ہے. دانے کی مثال یہاں پر اللہ رب العزت نے دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ دانہ جو ہے بالکل اچھا ہو، اور دوسرا کہ دانہ ڈالنے والا کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے
تو وہ کاشتکاری کے فن کو بھی جانتا ہو، یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ دانہ اس زمین میں ڈالنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس فن کو جاننے والا ہو۔ پہلا کون سا کہ ڈالنے والا جو ہے کون سا دانہ ڈال رہا ہے، خراب تو دانہ نہیں ہے، بگڑا ہوا دانہ تو نہیں ہے، اور ڈالنے والا جو ہے اس فن کو بھی جانتا ہو، اور دوسرا کاشتکاری کے نظام کو بھی جانتا ہوں کہ جس جگہ ڈال رہا ہوں وہ زمین ڈالنے کے لائق ہے یا نہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہو گئی تو وہ ایک دانے کے 100 دانے نہیں آ سکتے، اور اگر آ بھی جائیں تو جیسے آنے چاہیے ویسے نہیں آئیں گے۔ اگر خراب دانہ ڈالا تو زمین اگائے گی نہیں، سخت زمین میں ڈال دیا تو وہ سخت زمین جو ہے پھاڑ کر باہر نہیں نکالے گی، اور آدمی خود جو ہے کاشتکاری کے فن کو ہی نہیں جانتا ہے تو پھر اس کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ دانہ کون سا ڈالنا ہے، کون سی زمین میں ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو گئی تو جو ہے اس کی کاشتکاری کامیاب نہیں ہوگی بلکہ ناکام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو صدقہ کر رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ حلال مال کو قبول کرتے ہیں، حرام کو قبول نہیں کرتے، چاہے ہزاروں لاکھوں عجبوں کی جو ہے گنتی کے اندر اللہ کے راستے میں حرام مال دے دیا جائے لیکن وہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، نیت اچھی ہونی چاہیے، کیسی نیت کے ساتھ دے رہا ہے؟ نام و نمود تو مطلوب نہیں ہے، شہرت تو مطلوب نہیں ہے، مالدار کہلانا تو مطلوب نہیں ہے، سخی کہلانا تو مطلوب نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ دے۔ اور تیسری چیز زمین کی مثال کہ جس جگہ دے رہا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کر کے دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر دانے کی مثال کو فٹ کیا ہے، اس لیے کہ دانے کی مثال کے علاوہ یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو گویا اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی 3 چیزیں بیان کی۔ ایک تو مال حلال ہو، مال کیسا ہو؟ حلال ہو۔ حرام مال اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مسجد کے اندر بھی قبول نہیں ہوگا، مدرسے کے اندر بھی قبول نہیں ہوگا، کسی غریب کو دیا تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ حرام مال اللہ کے راہ میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر ہم نے مسئلہ یہ جو ہے کہیں سنا ہو کہ سود اور انٹرسٹ کا مال جو ہے بینک کے اندر آتا ہے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا کریں؟ تو علماء نے مسئلہ کیا بیان کیا کہ بھئی وہ رقم لو اور کسی غریب کو دے دو بغیر نیت کے، بغیر جو ہے کسی نیت کے کہ کوئی ثواب واب کی نہیں، کوئی رکھ لو، اس کے اندر کوئی نیت، کیونکہ ثواب ملنا ہی نہیں ہے، اس کو اجر ملنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مسئلہ بیان کیا ہے کہ حرام ہے، حرام مال اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہوئی، ایک چیز یہ کہ حرام مال نہ ہو، حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت بالکل بہتر ہونی چاہیے، اور تیسری چیز جس کو دے رہا ہے وہ مستحق بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو ہے جیب میں سے نکال کر کسی کے ہاتھ پہ تما دیا اور وہ تو مالدار نکلا۔ بہرحال ہمارا جو ہے صدقہ اور جو ہے وہ چیز تو ادا ہو جائے گی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد دینا چاہیے کہ آدمی کو یہ تحقیق ہو کہ یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مستحق تک جو ہے مال کا پہنچانا یہ مالدار کے اوپر ضروری ہے، صدقہ نکالنے والے کے اوپر ضروری ہے، زکوٰۃ نکالنے والے کے اوپر ضروری ہے۔ اب آگے جو ہے آیت کے ٹکڑے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آگے کیا بیان کر رہے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی 2 باتیں بیان فرمائی، واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے ہیں، اللہ کے یہاں خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں یار 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اس کا جو ہے اس کے بدلے میں 700 ملے گا۔ ہے کوئی دنیا کا مائی کا لال آدمی؟
ہے کوئی دنیا کا کہ ہم اس کو 1 دے اور بدلے میں 700 دے؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں واسع، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے ہیں، بڑی کشادگی والے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے مالدار اور بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جو ہے خرچ کرنے کے بعد اس کے مال میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت دینے پر آئے تو اس کے جو ہے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، رتی برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اتنی وسعت والا ہے۔ اور آگے فرمایا علیم، خوب جاننے والا ہے۔ خوب جاننے والے سے مراد کیا ہے کہ کس کے دل کے اندر دینے میں اخلاص ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہاں جو بیان فرمائے کہ 700 گنا دیا جائے گا، 7 لاکھ گنا بڑھا کر دیا جائے گا، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ تو کس کے لیے بڑھاتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر جیسا اخلاص ہوتا ہے ویسا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر اخلاص کے اندر کمی رہ گئی اور جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اخلاص بالکل 100% اور پاورفل ہے تو پھر اللہ جو ہے 700 نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ثواب دیں گے۔ اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں کہ میں اگر اللہ کے راستے میں 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو میرے دل کی حالت کو اللہ جانتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، میں کس کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں، اللہ خوب جاننے والے۔ میں شہرت کے لیے دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سخی بتانے کے لیے دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جو ہے مالدار جتانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آدمی کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اگر اس کو نہ نکالا جائے کہ آدمی دیتے وقت فوراً اس کی نیت آ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے مالدار اور سخی اور دوسروں کے سامنے بڑا بتانے کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت اس کو جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کون سا صدقہ کس وجہ سے قبول ہوتا ہے اور کس وجہ سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ اس کے دوسرے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ بل خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، کمی کا خوف لانا، اور جو ہے 10 کے اندر سے 5 خرچ کیے تو 5 بچے، بلکہ اللہ رب العزت 5 کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس 5 کے اندر ایسی برکت دیں گے کہ اللہ رب العزت 50 کا کام 5 کے اندر نکال دیں گے، یہ یقین ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور ایک جو ہے حدیث کے اندر یا قرآن کی کسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ شرط کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو مال جو ہے حلال ہو، نیت صاف ہو، اور جس جگہ پر دے رہا ہے وہ مستحق ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر مال کے خرچ کرنے میں پائی گئی تو انشاءاللہ العزیز 1 روپیہ بھی اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور حدیثوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ احد پہاڑ کے برابر ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، لیکن کس کے لیے ہے یہ سارے فضائل؟ خرچ کرنے والے کے لیے، باندھ کر رکھنے والے کے لیے نہیں ہے، کمی کا خوف کرنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو کھولنا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خیر کے کاموں میں دینے کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے۔ بلکہ علماء نے تو ایک ترتیب بیان فرمائی کہ اپنے گھر کے اندر صدقہ اور خیرات کا ایک ڈبہ رکھ دیا جائے، اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ صدقے کا ڈبہ ہے، اور روزانہ صبح میں جو ہے اٹھتے ہی جو ہے یا فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اس کے اندر کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ ڈالیں۔ صدقہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں حدیث پاک میں، بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس تک بیماری پہنچتی بھی نہیں ہے، وہ بیماری کو بھی ٹال دیتا ہے۔
बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। कि आदमी सदका करने का अहतमाम करें तो एक सदका एक पावरफुल चीज़ है। हमने इसको भी महसूस नहीं किया, हम इसको करके देखें, अमल करके देखें कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नताइज निकालते हैं। तो इस आयत का अजीज़ साथियों बुज़ुर्गों खुलासा ये है कि अल्लाह के रास्ते में हम सबसे पहले नीयत करें कि जितना हमसे हो सकता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जो आयतें आएगी उसके अंदर इस चीज़ का तज़किरा होगा कि किन चीज़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है माल को कबूल करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आदमी का माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं